السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فقدر وشرع فيسر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صاحب اللواء والكوثر، نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور، نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فقد قام على قدمه الشريفة حتى تفطر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ رعد کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنا قانون بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ قوموں کے اندر اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی جب تک وہ اپنی روش خود نہ تبدیل کر لیں، جب تک وہ اپنے اندر خود تبدیلی نہ پیدا کر لیں۔ قوموں کے اندر معاشی بدحالی سے آسودگی اور خوشحالی نہیں آتی، خوف سے امن نہیں آتا، اسی طرح ذلت سے عزت نہیں آتی جب تک کہ یہ لوگ، یہ قوم، یہ ملک اپنی خود تبدیلی پیدا نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تب تبدیلی لاتا ہے جب انسان خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، اور انسان کی تبدیلی اس کے عمل کے مطابق ہوگی۔ اگر تبدیلی اچھائی کی طرف ہے تو ظاہر نتیجہ اچھا برآمد ہوگا، اگر تبدیلی خرابی کی طرف ہے تو ظاہر نتیجہ بھی خراب نکلے گا۔ اگر گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کرے گا نتیجہ اچھا نکلے گا، اگر نیکیاں چھوڑ کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا نتیجہ خراب نکلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ جو تم پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، خرابی آتی ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا، اور بہتری کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ معزز سامعین، آج کل ہم زندگی کے ہر شعبے میں ذلت، پستی، پسماندگی، خوف، بد امنی، معاشی بدحالی، تخلف اور انحطاط کے ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ملک و قوم مختلف قسم کے زخموں سے چور چور ہے۔ سیاسی تبکلش، معاشی بدحالی، دہشت گردی اور امن و امان کی مخدوش حالت نے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ حالات انتہائی خراب ہیں۔ میں ایسے باتیں نہیں کر رہا ہوں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ حالات ہمارے انتہائی خراب ہیں جن کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ قوم کا پورا بدن چھلنی ہے، اس سے خون رس رہا ہے،
دشمنوں کو کوسنے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے یا فرشتوں سے تبدیلی کی توقع نہ کرو۔ یہ زبوں حالی تب ختم ہوگی جب ہم خود بدلیں گے۔ یہ زبوں حالی تب ختم ہوگی جب ہم خود بدلیں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ معزز سامعین، یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ جس تبدیلی کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں، یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، انفرادی طور پر۔ پہلے میں خود تبدیل ہوں۔ اگر میں نے معاشرہ تبدیل کرنا ہے، لوگوں کو تبدیل کرنا، پہلے میں خود مثال تو پیش کروں اپنی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، پھر علم، حکمت، صدق، نرمی اور صبر کے ساتھ معاشرے میں تبدیلی کی کوشش کرنی ہوگی۔ معزز سامعین، تبدیلی کا تقاضا ہے کہ ظلم، کرپشن، قتل و غارت سے پاک معاشرہ قائم کیا جائے۔ جھوٹ، فریب اور حسد سے دلوں کو پاک کیا جائے۔ یاد رکھیں، دلوں کا صاف ہونا کوئی خامی نہیں ہے، معاف کرنا کوئی کمزوری نہیں ہے، خاموش رہنا کوئی شکست نہیں ہے۔ تبدیلی کے لیے زندگی کو آسان کرنا پڑتا ہے، کبھی صبر کر کے، کبھی برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ کبھی صبر کر کے، کبھی برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ ارے میرے بھائیوں، جس دیش میں پیسوں کے بغیر انصراف نہ ملتا ہو، جس دیش کے لوگ مذہبی، سیاسی اور صوبائی فرقہ بازی میں بٹے ہوئے ہوں اور ہر ایک فریق دوسرے کو قوم کا دشمن سمجھتا ہو، جہاں اجتماعی ظلم ہو، غریب پس رہا ہو، جہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں، خون ہی خون ہو، بربادی ہی بربادی ہو، کہیں کوئی چیخ سنائی دے تو سمجھ لینا اسی قوم کی ہے۔ کسی کی بیٹی کی عزت لٹے تو جان لینا اسی قوم کی ہے۔ کسی کے گھر سے دھواں نکلتا نظر آئے تو جان لینا اسی قوم کا ہے۔ پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ ان حالات میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ افسوس کہ ہم میں قومی اجتماعی سوچ کا فقدان ہے۔ ہم ایک قوم بن کر اتحاد کی صورت میں متحد ہو کر زندگی نہیں گزار رہے۔ ہر انسان کو اپنی فکر ہے، اپنی سوچ ہے۔ اگر ہم میں قومی سوچ و فکر ہوتی تو ہم میں گندم مافیا، چینی مافیا، پٹرول مافیا، میڈیسن مافیا کا راج نہ ہوتا۔ معزز سامعین، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہماری جو کیفیت چل رہی ہے، ان حالات میں بالعموم عام طور پر لوگوں کے 3 قسم کے رویے ہوتے ہیں۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ایسی حالات، ایسی کیفیت میں لوگوں کے اندر 3 قسم کے رویے ابھرتے ہیں۔ پہلا رویہ، کسی مرد غیب، کسی مہدی نما شخصیت اور غیبی مرض کا انتظار۔ معزز سامعین، غیبی مدد مسجدوں میں اور گھروں میں بیٹھ کر صدائیں لگانے سے نہیں آتی۔ غیبی مدد خندق میں آئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر کھدائی فرمائی۔ غیبی مدد بدر میں آئی، جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدان میں نکلے۔ مگر ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ہماری بھی کیفیت عجیب ہے۔ اللہ کے نظام سے عملی انکار اور طاغوت کے نظام پر راضی، اور پھر غیبی مدد کا انتظار۔ اللہ کی آفاقی دین کو چند عبادات میں محصور اور مقید کر کے
غیبی مدد کا انتظار، مسلمانوں کو مجاہد بنانے کی بجائے مجاور بنا کر غیبی مدد کا انتظار، معاشرے میں ظلم، کرپشن اور قتل غارت کا بازار گرم کر کے غیبی مدد کا انتظار۔ ارے جس معاشرے میں انصاف ناپید ہو جائے، حکومت ظالم ہو جائے، مظلوم مقہور مسلمانوں کو کافروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے، وہاں غیبی مدد نہیں آیا کرتی۔ غیبی مدد کے لیے، اللہ کی غیبی مدد کے لیے دل کی سچائی، عمل کی پذیرائی، اخلاق کی بلندی، صدق توکل، عمل میں اخلاص اور سچی طلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ہی بندے کو حالات کی تبدیلی اور غیبی مدد کا سبب بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی بندے کو غیبی مدد اور حالات کی تبدیلی کا سبب بنا دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا قائد تھا۔ اس کے والد نے، نجم الدین اس کا نام تھا، اس نے بڑی دیر تک شادی نہیں کی، تو اس کے بھائی جس کا نام اسد الدین تھا، اس نے کہا یار شادی کر لو۔ تو اس کے باپ نے کہا، نجم الدین نے، ابھی تو صلاح الدین پیدا نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں اپنے لیے کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس سے شادی کروں۔ اس نے کہا میں تمہیں سلطان کی بیٹی کا نکاح کرا دیتا ہوں، وزیر کی بیٹی سے بات کر دیتا ہوں، کہ یہ میرے قابل یہ لوگ نہیں ہیں۔ تو بھائی تمہارے قابل کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اللہ مجھے اس سے ایسا شاہ سوار بیٹا دے جو مسلمانوں کے قبلہ اول کو فتح کرے، بیت المقدس کو۔ تو بھائی نے کہا ایسی بیوی کہاں سے ملے گی؟ تو نجم الدین نے جواب دیا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرتا ہے، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرتا ہے۔ ایک دن ہوا یہ کہ نجم الدین مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور مسجد کے شیخ سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک لڑکی پردہ میں آئی اور شیخ کو آواز دی، شیخ گیا، شیخ نے کہا کہ میں نے تمہارے پاس ایک لڑکا بھیجا تھا جو بہترین لڑکا تھا، شادی کے مناسب تھا، نکاح کر لینا تھا۔ تو اس نے کہا واقعی لڑکا اچھا تھا لیکن میرے قابل نہیں تھا، لڑکا واقعی اچھا تھا مگر میرے قابل نہیں تھا۔ تو اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میرا بازو پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور مجھے اللہ اس سے ایسا بیٹا دے جو قبلہ اول کو فتح کرے۔ یہ باتیں نجم الدین سن رہا تھا، صلاح الدین کا باپ یہ باتیں سن رہا تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ میری رائے اور جو میری طلب ہے، جو میری چاہت ہے، وہ اسی کی چاہت ہے، یہ کیسے اتفاق ہو گیا؟ جو میں چاہتا ہوں وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ تو نجم الدین نے شیخ سے کہا کہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دو۔ اس نے کہا بھائی یہ محلے کی غریب ترین لڑکی ہے کہ مجھے منظور ہے۔ اور نکاح ہو گیا، اور اللہ نے دونوں سے وہ شاہ سوار پیدا کیا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس نے قبلہ اول کو فتح کیا تھا۔ اللہ نے ایک بندے کے خلوص نیت سے، اس کی سچائی سے، اس کی صداقت سے تبدیلی پیدا کی کہ نہ کی؟ اگر ہم میں ایسی سچائی ہو، ہم میں ایسا خلوص ہو، ایسی نیت ہو، میں نے تو ابھی کہا ہے کہ ہم میں ہر بندہ اپنی فکر میں ہے، اپنی سوچ میں ہے، ہماری قومی سوچ ہی کوئی نہیں ہے، قومی فکر ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ پہلا رویہ ہے جس پر بھروسہ کر کے ہماری قوم بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی مہدی نما شخص آئے گا جو ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی غیبی مدد آئے گی اور ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو ہے پہلا رویہ۔ دوسرا رویہ جو ہماری قوم کے بعض افراد نے اور بعض لوگوں میں اختیار کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ بھائی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، جس طرح گزر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟
مسلم معاشرے میں جس قدر تقدیر کے لفظ کا غلط استعمال ہوا ہے، شاید ایسا کسی اور لفظ کا غلط استعمال نہیں ہوا۔ آج مسلم معاشرہ غلامی، ذلت اور رسوائی کہ جس دل میں گرا ہوا ہے، اس میں تقدیر کے غلط مفہوم کا بڑا حصہ ہے۔ آج ہم اپنی غربت، جہالت، بربادی اور محکومی کو اپنا مقدر جان کر، مقدر سمجھ کر سو گئے ہیں۔ بھئی ہماری مقدر میں یہ محکومیت لکھی ہوئی ہے، ہماری تقدیر میں یہی ذلت لکھی ہوئی ہے، یہی بربادی لکھی ہوئی ہے، یہی رسوائی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقدر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے کوئی مقدر کو نہیں جانتا، ہم میں سے کوئی مقدر کو نہیں جانتا۔ اگر ہم مقدر کو نہیں جانتے تو پھر ہم مقدر کو جب ہم مقدر کو نہیں جانتے تو پھر ہم مقدر کو مطلب اس کو اپنا بنا کر، اس پر اعتماد کر کے، اس پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو تیار کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ سمجھ لینا کہ میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بھئی اگر مجھے مقدر معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا مقدر میں کیا ہے تو میں اپنی کمزوری کو مقدر کیوں سمجھ لوں؟ جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ مقدر کیا ہے تو پھر اپنی کمزوری کو مقدر کیوں سمجھ لوں؟ کیوں نہ خود کو خوشحال اور طاقتور بننے کی جد و جہد کروں، کوشش کروں؟ کیوں نہ اپنے ملک کے لیے قابل فخر بنوں؟ تقدیر کا یہ غلط تصور ہمارے نکمے پن کو مذہبی سند عطا کرتا ہے، اور یہ خود کو فریب دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ معزز سامعین، تقدیر کا دخل عمل وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عمل کا دخل ختم ہوتا ہے۔ آپ نے جدوجہد کی، کوشش کی، پوری کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے، اس کا معنی ہے کہ اللہ کچھ اور چاہتا ہے، اب تقدیر کا کام شروع ہوگا۔ لیکن آپ نے کوشش ہی نہیں کی، جدوجہد ہی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، اور کہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کس نے بتا دیا آپ کو؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تقدیر کا عمل دخل وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عمل کا دخل ختم ہوتا ہے۔ کسی فرد یا جماعت کی مخلصانہ جدوجہد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن بالفرض اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ایک مومن اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ اس بات کا جائزہ ضرور لیتا ہے کہ اس کی کوشش میں کہاں کمی رہ گئی ہے، اس کی کوشش کامیاب کیوں نہیں ہوئی، اور پھر وہ دوبارہ جدوجہد کر کے، کوشش کر کے اپنی جدوجہد کو کامیاب کرتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر سب کچھ کاتب تقدیر سے کرانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے جو ہمارا انجام ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر کاتب تقدیر سے سب کچھ کرانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے جو ہمارا انجام ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ خبر کیا عجیب کہا علامہ اقبال نے، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تقدیر کے غلط استعمال کی ایک اور مثال سنیے۔ ہلاکو خان بغداد پر قبضہ کر چکا ہے، عباسی خلیفہ معتصم گرفتار ہو کر کڑیوں میں جکڑا ہوا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ہلاکو خان حکم دیتا ہے کہ خلیفہ کے گھر میں جو زیورات، سونا چاندی، جواہرات ہیں سب نکال کے لائے جائیں۔ یہ بھی عجیب کہانی ہے یار، میں سمجھتا ہی نہیں کہ اگر ہمیشہ ہمارے مسلمان ہی یہ مصیبت میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں، قوم کا مال ہی کیوں کھاتے ہیں، کافر کیوں نہیں کھاتے؟ ابھی آپ کے سامنے دنیا ساری موجود ہے، کبھی سنا کہ فلاں ملک کافر ملک کے حاکم کو گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ قوم کا مال کھا گیا ہے؟ یہ پرانی بیماری ہم میں پڑی ہوئی ہے۔
معتصم کی بات کر رہا ہوں، عباسی خاندان کی، آج سے تقریباً 1900 سال پہلے کی۔ ہلاکو نے کہا اس کے گھر میں جو مال ہے، زیورات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، وہ لائے جائیں۔ وہ نکال کے لائے گئے۔ اتنے میں کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ ہلاکو خان نے ایک سادہ سا کھانا خود کھایا اور سونے کی چشتریوں میں جواہرات اور سونا رکھ کر خلیفہ کو پیش کیا، کھاؤ۔ کہا میں سونا کیسے کھاؤں؟ سونا تو نہیں کھایا جاتا۔ اس نے اپنی جمع کیوں کیا تھا؟ اکٹھا کیوں کیا تھا؟ ارے تمہارا قرآن تمہیں حکم دیتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمنوں کے لیے طاقت بناؤ، گھوڑے تیار کرو۔ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ابا بغداد کا قائد یا بغداد کا حاکم یا تاجدار تعصف کا اور بے چارگی کا نمونہ پیش کر رہا تھا، کہنے لگا تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں اپنی فوج کو طاقتور نہ بناؤں۔ یہ کیا جواب ہے؟ ہلاکو نے کڑاکے دار الفاظ میں جواب دیا، تو پھر جو کچھ ابھی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے نا، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ ابھی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے نا، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے، دونوں غلط ہے، تم نے غلط کیا۔ پھر اس نے خلیفہ کو ایک مخصوص انداز میں لپٹ کر گھوڑوں کے پاؤں تلے رون دیا اور بغداد کو قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ معزز سامعین، تقدیر کے مفہوم کو غلط رنگ دینے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، معزز سامعین، حالات بڑے نازک ہیں۔ کائنات کا تیور ہمارے حق میں بدلا ہوا ہے، بلکہ بگڑا ہوا ہے۔ زمین بھی تیور بدل رہی ہے، آسمان بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یقین جانیے، ہمارا مسئلہ اقتصادی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ محض اقتصادی نہیں ہے، معاشی کوٹی کا نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اب اس کی مرضی، ہندو کو استعمال کرے، یہود کو استعمال کرے، زلزلے کو استعمال کرے، بارش کو استعمال کرے، پانی کو استعمال کرے، بد امنی کو استعمال کرے، بھوک کو استعمال کرے۔ ہماری یہ پرانی روش ہے، اپنی غلطیاں اوروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ ارے ہم تو ٹھیک سے فلاں نے یہ کر دیا ہے، ہم تو ٹھیک سے فلاں نے یہ کر دیا ہے۔ ارے کمزوری پہلے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے آثار باہر دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ اقتصادی نہیں ہے، صرف اقتصادی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ محض سیکورٹی کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ کبھی کبھی دماغ چکر کھا جاتا ہے۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ 20، 30، 50 بندے قتل ہو رہے، کیا ہو گیا یہ؟ ارے چھوڑو انسانوں کو، حیوانوں پہ آ گئے ہیں۔ اونٹنی کا پاؤں کاٹ دیا ہے، گدھی کا پاؤں کا، کیا ہے ہم؟ یار کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیسی نیشن ہے ہماری؟ ہمارے پڑوس میں انتخابات ہوئے، ملک ہم سے 5 گنا بڑا ہے، انتخابات ہو گئے، ختم ہو گئے، آرام سے لوگ جی رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرے ملک میں انتخاب ہوئے، ان کا صدر گر کے فوت ہو گیا، انتخاب ہو گئے، بات ختم ہو۔ ہمارے ہاں پہلے ساری انتخاب ہوں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور ٹھیک کیا ہونے سے اور خراب ہو گئے۔ یار ہم کیسی قوم ہیں، کیسی نیشن ہیں؟ دنیا کے لیے ہم تماشا بن گئے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ نہیں آتی۔ واللہ العظیم روزانہ اس کوشش میں ہوتی ہیں، خدا کرے کوئی اچھی خبر سن لیں، خدا کرے کوئی اچھی خبر مل جائے، نہیں ملتی، ہے ہی کوئی نہیں۔ ارے میرے بھائیو، ملک کی سلامتی کی فکر کرو، اور بقول اقبال، وطن کی فکر کرنا جہاں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادی کے مشرے ہیں آسمانوں میں۔ وطن کی فکر کر اے ناداں، مصیبت آنے والی ہے،
تیری بربادی کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو. یہ میں کہہ رہا ہوں. علامہ نے ہندوستان کہا تھا نا، اس زمانے پاکستان تھا ہی، بنا ہی نہیں تھا. علامہ تو پاکستان بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. تو کیا کہا؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داس تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اس لیے میرے معزز بھائیوں، پہلا رویہ کامیاب نہیں ہے، دوسرا رویہ بھی غلط ہے، اب ایک تیسرا رویہ ہے. اس کو اپنا کر ہم اپنے حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اسی کو اپنانا ہوگا، اسی کو اختیار کرنا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی ذہنی فکری صلاحیتوں کو، جسمانی توانائیوں کو اور مادی وسائل اور قوتوں کو جمع کر کے تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنا. تعصب، نفرت، قومیت، صوبائیت، ان تمام سے نکل کر محبت، اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا. اسلام کو سیاسی، سماجی، اقتصادی، معاشرتی طور پر مضبوطی سے تھامنا اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا، اس سے تبدیلی آئے گی. معزز سامعین، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے کوشش کرے، کیونکہ اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے. ان کی محنت، جد و جہد اور کوشش سے امتیں بنتی ہیں اور تبدیل ہوتی ہیں. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد ملت کا ستارہ بن کر قوم کے حالات بدلنے کی کوشش کرے. تو میرے بھائیوں، آئیں توبہ کریں، ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں انصاف ہو، جس میں اجتماعی، سماجی، معاشی اور معاشرتی عدل ہو، کمزور طبقات کے حقوق کا تحفظ ہو، درگزر معاف کرنے کا جذبہ ہو. ایسا رزق رکھیں جو کسی کا مارا ہوا حق نہ ہو. ایسا دل رکھیں جو بغض اور کینہ اور حسد سے پاک ہو. ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں نفرت نہ ہو. دل تھوڑے کھلے کرو، سینے تھوڑے وسیع کرو. ان تعصب کے کانٹوں کو آگ لگا دو، ان نفرتوں کی دیواروں کو اللہ کے لیے گرا دو. زبان کا بول میٹھا کرو، کمزور طبقات کی مدد کرو، نرمی اور محبت عام کرو. پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، بہار کیسے آتی ہے، تبدیلی کیسے آتی ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اپنے پرابلم اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکال کر ہمیں اور ہمارے ملک کو سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ قیامت تک دائم و قائم رکھے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الذي خلق فقدر وشرع فيسر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، اتقوا ربكم وأطيعوه وأخلصوا له العبادة ووحدوه. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه، بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه.
بأن كفر بنعمه وضيع حقوقه وارتكب الشهوات والعصيان وخاض في الأموال والأعراض والدماء بالبغي والظلم والفساد واتخاذ آيات الله هزوا ودينه لهوا ولعبا. فإذا غلب ذلك على قوم واستحكم فيهم بدل الله تبارك وتعالى لهم مكان النعمة نقمة، ومكان الرحمة غضبا وسخطا، ومكان العز ذلا، ومكان الأمن خوفا، ولقاهم في كل حياتهم غيا، وجعل عيشهم نكدا بسبب أعمالهم وإجرامهم. والخروج يا عباد الله، الخروج من هذه العقوبات لا بد فيه من التغيير، تغيير المعصية إلى الطاعة، تغيير الفساد إلى الصلاح، تغيير الشر إلى الخير، وذلك بالأخذ بأسباب ذلك. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عباد الله، ولكن البعض من الناس إذا نبه على ذلك ودعي إلى التغيير عما عليه من المعصية والنكران حمل ذلك التقدير، وقال: لولا أن الله تبارك وتعالى قدر لي ذلك وكتب علي ذلك لما فعلته. وهذا تماما كما قال المشركون، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فالتقدير هو الشماعة التي يعلق عليها هؤلاء أخطاءهم وجرائمهم. فمن يرتكب معصية يقول: هكذا قدر الله. ومن يقبض عليه في الجريمة يقول: هكذا قدر الله. ومن يفشل في عمل يقول: هكذا قدر الله. فأصبحت كلمة قدر الله وما شاء فعل عند الكثيرين من الناس أصبحت تبريرا لكل ما يحدث من سلبيات وفشل، بل ومدعاة للتقاعس والانهزامية والكسل والعجز. نقول له: كيف عرفت أن هذا قدر الله؟ والقدر سر مكتوم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالادعاء بأن هذا قد كتبه الله تبارك وتعالى عليك ادعاء كاذب، وذلك لأنه ادعاء بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فحجتك داحضة. والقاعدة القرآنية تقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أحمده كما أمر، وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتفقت الشرائع والكتب السماوية أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الاجتهاد والعمل والجهد والجد. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة،
فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، أي أفلا نتكل على ما كتب ولا نعمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ما دام هذا مكتوبا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فلا يحتج بالقدر على ترك العمل. ألا وصلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين، فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.